تو ایک کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جلدی جلدی میں بس نمٹاتا ہوں، کہ نفلی روزوں کا معمول بناؤ. گھر میں کتنا اچھا ہو، سب گھر بچوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. آج جمعرات ہے بھائی، ہمارے یہاں روزہ ہوتا ہے، شام کو اجتماعی افطاری ہوتی ہے، بچے بھی خوش، بچوں کو تو ایسا مزہ آتا ہے روزے رکھنے میں. ابھی سے عادت ڈال دی تو زندگی بھر عادت رہے گی. دوسرا کام کیا کرنا ہے بھائی، اسلام میں سب سے پہلے فرض نماز ہے. کسی قیمت پہ بھی نماز کو ضائع نہیں کرنا، کاروبار ہو کہیں بھی ہو. اور مسجد کی نماز ہوتی ہے اصل. اخپل طریقے سے گھر پہ نماز پڑھنا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے، جہاں جگہ میں اخپل اسٹائل ہے. بھائی مسجد کس کے لیے بنی ہے پھر؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اگر عورتوں بچوں کا خوف نہ ہوتا تو جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں حکم دیتا ان کے گھروں کو آگ لگا دو. مسجد بنی ہے نماز پڑھنے کی. ہاں کوئی مجبوری ہو ایک الگ بات ہے، قضا نہ کریں آپ تو ہمت کریں گے کہ نہیں کریں گے. تیسری بات، جتنی خواتین یہاں پہ عورت پہ پردہ فرض ہے بھائی. آج بہت ساری خواتین توبہ کر لیں کہ بھائی اب ہم کیا کریں گے، بے پردگی والی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ہم نے اور کیا کرنا ہے بھائی. ہمارے نوجوانوں میں فحش فلموں کا رواج، چھوڑو اس عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اگر اللہ نہ کرے کسی سے گناہ ہو جائے تو فوراً کیا کرو، توبہ کرو. اپنے آپ کو سزا بھی دو، کوئی بھی سزا متعین کر لو اپنے لیے، اور مایوس نہ ہو. میرے پاس نوجوانوں کے میسج آتے ہیں، میں 20 دفعہ توبہ کر چکا ہوں، میں 100 دفعہ توبہ کر چکا ہوں، پھر بھی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر بھی میں یہ گناہ کر لیتا ہوں، میں مایوس ہو گیا ہوں. بھائی مایوس نہ ہو، آپ لڑتے رہو، اس گناہ سے لڑتے رہو، بھٹا کرتے رہو. جس دن آپ نے ہتھیار ڈال دیے نا کہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، اب مغفرت کا راستہ آپ کے لیے بند. جو لڑتا رہے گا نا، فائٹ کرتا رہے گا، تو اللہ بھی اس پہ ترس کھائے گا، اللہ بھی اس کے لیے گناہ سے بچنے کے راستے نکالے گا. ایک نوجوان نے مجھے بتایا، میں نے 20 دفعہ توبہ کی، پھر میں حج کرنے گیا کہ شاید حج کے بعد یہ گناہ چھوٹ جائے. کہہ رہے حج کر کے آیا، توبہ کر کے پھر ہو گیا. تو وہ اتنا مایوس، بھائی میرے بس کا نہیں ہے. میں نے کہا تیرے بس کا ہے، لگا رہا ہے چھوڑنے کی کوشش میں، صحیح ہے نا. کمپرومائز بولو نہیں کرنا. جس دن آپ نے ہتھیار ڈال دیے نا کہ اب مجھ سے نہیں چھوٹ رہا بھائی، بس اللہ کہے گا اب مجھ سے بھی تیری مغفرت نہیں ہو. لگے رہو یار. اگر پرہیزگاروں میں شمار نہ ہوا، توبہ کرنے والوں میں تو شمار ہو جائے گا نا. پوری کوشش کرو چھوڑنے کی. اور میں نے بتایا چھوڑنے کی کوشش میں نکاح بھی ہے، حلال کی طرف آؤ. دوسرا کیا کام ہے کہ اپنے آپ کو سزا دو، روزہ رکھ کے سزا دو یا صدقہ کر کے سزا دو. گناہ یہ مہنگا کرو، مہنگا. گناہ اس لیے آسان ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے، سستا. اکثر میں وہ مثال بتاتا ہوں، ہمارے ایک دوست مدرسے میں، وہ ان کو سگریٹ کی عادت، پان گٹکے کی بھی چھپ چھپ کے پیتے تھے، اور نسوار کی بھی. ایک دن کیا ہوا، وہ چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، چھپ چھپ کے پیتے تھے. ایک دن کیا ہوا، انہوں نے چھوڑ دی، صرف نسوار پہ آ گئے. ہم نے کہا کیسے چھوٹی؟ کہتے ہیں یار مہنگی اتنی ہو گئی ہیں اور خرچی اتنی ملتی نہیں ہے تو کہاں سے پورا کروں، تو صرف نسوار ہی ہے جس پہ میں گزارا کر رہا ہوں. کسی بھی طرح سے برائی چھوٹی چھوٹ تو گئی نا. کیا خیال؟ تو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے برائی مہنگی ہو جاتی ہے، لیکن اس زمانے میں برائی مہنگی ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے، پہلے کسی نے طوائفوں کا ناچ دیکھنا ہوتا تھا، منہ پہ کپڑا ڈالتا تھا، چھپڑ میں نکلتا تھا کہیں کہ دوست احباب دیکھ. بلکہ پہلے تو سینما گھر میں فلم دیکھنے کے لیے نا لوگ منہ چھپا کے جاتے تھے. پھر کیا ہوا، طوائفوں کے پاس جانے والے منہ چھپا کے، چھپ چھپا کے. اب گرل فرینڈ کو کھلے عام لے کے، وہ طوائفی تو ہے. وہ گرل فرینڈ میں اور گدھی گھوڑی میں کوئی فرق بولو نہیں. بوائے فرینڈ گدھا ہے اور گرل فرینڈ کیا ہے، گدھی ہے. کیونکہ گدھے اور گدھی کا بھی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، ان کی آپس میں شادی. ابے کبھی سنا ہے کسی گدھے کا نکاح کسی گدھی کے ساتھ؟ بھائی نسل بڑھانی ہے، انہوں نے دونوں کا دل چاہ رہا ہے ملاپ کا، تو انہوں نے کہا چلو جا کے شادی کر لیتے ہیں. کبھی سنا؟ نہیں بھائی. کتے اور کتیا کی شادی نہیں ہوتی، ریلیشن ان میں ہوتا ہے. گھوڑے اور گھوڑی کی شادی نہیں ہوتی، ریلیشن ان میں بولو نا ہوتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو، جو انسان شادی کر کے عورت سے ملاپ کرتا ہے وہ انسان ہے، پیغمبروں کے طریقے پر ہے. اور جو وداؤٹ میرج کسی لڑکی کو گرل فرینڈ بنا کے ریلیشن رکھتا ہے تو وہ لڑکی کتیا ہے، اور یہ لڑکا معذرت کے ساتھ کیا ہے بھائی، مجھے گالیاں دینا اچھا نہیں لگ رہا مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے، میری نظر میں نہیں ہے یہ، کس کی نظر میں ہے؟ اللہ کی نظر میں. وہ لڑکی گدھی ہے اور یہ کیا ہے، گدھا ہے. بے شک یہ سوٹ ٹائی میں ہو، گدھے کو بھی سوٹ اور ٹائی پہنایا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اب پہنا دیں. وہ انسان اپنی حرکتوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ گدھا ہے یا انسان ہے. میڈیکلی اللہ انسان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر میڈیکلی آپ انسان ثابت بھی ہو گئے، اللہ پھر بھی کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل. کچھ لوگ میڈیکل سائنس کی نظر میں انسان ہیں، لیکن قرآن میں اللہ کہتے ہیں میری نظر میں گدھے گھوڑوں اور کتوں سے بدتر ہیں وہ، حرکتوں کی وجہ سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کہتے ہیں کتے، یعنی میں اگر کتا کہہ رہا ہوں آپ کہیں گے یار مفتی صاحب نے اتنی بڑی گالی دے دی. اللہ تو کتا بھی نہیں مان رہا، اللہ کہہ رہے بل هم اضل، یہ کتوں سے کیا ہے، بدتر ہے. گدھا اگر گدھی سے نکاح نہیں کرتا، وجہ کیا ہے، اس بیچارے کو شعور نہیں ہے، اس کو کیا پتا خاندانی کون ہوتے ہیں غیر خاندانی. تو انسانوں میں پیدا ہوا
तुझे तो अल्लाह ने अकल दी है कि भाई तू इंसान है, तू गधे घोड़े तुम नहीं हो, तो तुम अकल के बावजूद गधे घोड़े वाला काम करोगे तो अल्लाह की नजर में तुम्हारा मकाम गधे और कुत्तों जैसा नहीं होगा, बल्कि गधे और कुत्तों से बदतर होगा। इसीलिए फेसबुक पे कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए ना तो बोलो ये कुत्ता और ये क्या है। मैं बार बार गालियां देके अपना मुंह नहीं खराब करना चाहता। ये कुत्ता है और ये क्या है, ये इसकी वो है फीमेल कुत्ता, चलो थोड़ा सा हमने भी इज्जत दे दी। ये गधा है और ये क्या है, गधी। ये घोड़ा है और ये क्या है, घोड़ी। यही है जो मियां बीवी हो उनको अप्रिशिएट करो, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बड़ा अच्छा जोड़ा है। वैसे औरत के लिए बेपर्दा होके आना जायज नहीं है, लेकिन कम से कम गर्लफ्रेंड को तो किसी कीमत पे प्रमोट नहीं करना चाहिए। निकाह को हर तरह से प्रमोट करो, समझते हो या नहीं समझते। तो इसलिए मेरे भाई ये गर्लफ्रेंड के जो नंबर मोबाइलों में रखे हुए हैं, आज ताकरात है, हो सकता है आज लैलतुल कदर हो, अल्लाह से माफी मांगो, ए अल्लाह इनमें सिर्फ 4 नंबर रखूंगा, बाकी सारे क्या कर दूंगा। बोलो, और वो 4 क्यों रखूंगा जो कमा रहे हैं, वो सिर्फ मैसेज पैगाम भेजने के लिए, शादी का दोस्ती लगाने के लिए, जो इनमें पसंद हो ना यार इन 4 से शादी कर लो। कितना अल्लाह ने ऑप्शन दे दिया भाई, दोस्ती के लिए नहीं। पैगाम भेजो भाई मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक करने जा रहा हूं, मैंने कुरान का ये हुक्म सुना है कि अल्लाह ने लड़की से औरत से दोस्ती लगाने की इजाजत नहीं दी, बीवी बनाने का ऑप्शन दिया है। तो बीवी बनना चाहती हो, अच्छा वो पता है क्या करेगी, कहेगी हाँ मैं बीवी बनना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल हम स्टडी कंप्लीट कर लें, उस वक्त तक गधे घोड़ों और कुत्ते बिल्लों की तरह ही रहेंगे हम। एक्चुअली अभी तो हम मिच्योर नहीं, एक्चुअली आप भी मेडिकल कॉलेज में, मैं भी मेडिकल कॉलेज। जो लड़की ये कहती है ना कि एक्चुअली भाईजान बाप बोलो मैंने हरामकारी नहीं करनी है, लड़की से जिना भी हराम है और दोस्ती भी क्या है, हराम। शादी करना चाहती हो, पैगाम भेज रहा हूँ तुम्हारे घर में, भगा के नहीं लेके जा रहा, कबूल है बताओ, नहीं है तो मेरे पास टाइम नहीं है। कह रही एक्चुअली मैं कंप्लीट करना, फिर जब कंप्लीट करोगे ना फिर राब्ता करना, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्लीट जिस दिन तुम्हारी एजुकेशन होगी उस दिन की डेट मुझे बता दो, उस दिन तुम्हारा नंबर मैं अनब्लॉक कर दूंगा, दोबारा ट्राई करके देख लूंगा, उससे पहले मेरी कहीं और हो गई तो ठीक है। मैंने तो इसी तरह शादी की है, मैंने जहां पैगाम भेजा उन्होंने कहा एक्चुअली 2 साल, मैंने कहा 2 साल के बाद हमारे पास टाइम नहीं है भाई, ऐसे ही किया मैंने, 2 साल हमारे पास टाइम, तो मैंने कहा ठीक है 2 साल के बाद अगर मेरी कहीं नहीं हुई तो मैं दोबारा ट्राई मार लूंगा, सही है ना, तो वरना मैं कहीं और ट्राई मारूं। ट्राई पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तो क्या हो रहा है कि जहां फिर हमने कर ली, फिर अब जिन्होंने पुरानी ट्राइयां जहां मारी हुई थी, जिन्होंने कहा 2 साल 4 साल, अब वो ट्राइयां मार रहे हैं, अब हमारा खांचा क्या हो गया है, फुल हो गया है। वो कह रहे हैं एक्चुअली, हमने कहा एक्चुअली रखो, इतना टाइम नहीं है मेरे भाई हमारे पास कि 1 साल इस्तिखारा, फिर 2 साल इस्तिखारे, फिर एक्चुअली लड़की वाले डब्बे लेके आ रहे हैं, लड़के वाले यहाँ से, ये फजूल फालतू लोगों के काम है। हमारा काम है निकाह का पैगाम भेजो, हाँ या ना में जवाब चाहिए। रिश्ते में हम तुम्हारे क्या लगते हैं, देखने में हम आम इंसान लग रहे हैं, हमें हाँ या ना में क्या चाहिए, जवाब चाहिए। 1 हफ्ता सोचने के लिए, 2 हफ्ता ये ठीक है, 1 महीना भी भाई इंक्वायरी करो कौन है क्या है, इससे ज्यादा नहीं, मंगनी नहीं है, समझते हो। और ये शादियां कामयाब होती हैं, और वो जो 1-1 साल की मंगनियां चलती हैं, अंडरस्टैंडिंग से शादी, ये टूटती हैं, तलाकें होती हैं इनमें, समझते हो क्या नहीं समझते। तो इस तरह से 4 नंबर आप सेव कर सकते हैं, फिर दूसरी से राब्ता करें, तीसरी से, चौथी से, कोई भी नहीं कर रही, भाड़ में जाए ऐसी की तैसी, ये सारी डिलीट, ये 4 क्या है, डिलीट, सब ब्लॉक दोबारा से। अब ऐसा नहीं कि फेसबुक पे फिर वो दोस्तियां लगाने के लिए, फिर आपको कोई पसंद आती है पैगाम भेजो, दोस्तियां मत लगाओ, वला मुत्तखिदाती अखदान। कुरान ने दोस्तियां लगाने से साफ तौर पे क्या किया है, मना, कि लोग शादी के चक्कर में भी दोस्तियों को तूल देते। एक्चुअली हम एक दूसरे को समझना चाहते, एक्चुअली हम डेटे मार रहे हैं एक दूसरे को समझने। कायदे आजम का क्या हशर किया है लोगों ने। इसी जमाने में लोग वहाँ फातिहा पढ़ने के लिए जाया करते थे, अब लेबल फातिहा का लगा होता है और डेटें चल रही है वहाँ। बहुत बेगैरती है यार, कम से कम अपने कायद का ही कुछ ख्याल कर लेते, ख्याल कर। तो इससे तौबा करते हो कि नहीं करते। या अल्लाह मदद, इसके अलावा कोई नारा नहीं लगाना। मदद किससे मांगी जाएगी, अल्लाह से। बार बार वाकया सुनाता हूं ना, एक बंदे ने कहा मेरा आधा धड़ फालिज हो गया है, हर जगह चला गया, ठीक नहीं हो रहा, सुना है कि मजार पे जाने से ठीक हो जाएगा, मजार में जो बाबा हैं उनके पास जाऊंगा वो ठीक कर देंगे, उनकी करामत है। मैंने कहा वो उनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे, तभी तो उनको कब्र में दफनाया है। अबे भाई मुर्दे की जरा सी उंगली भी काम कर रही हो ना, आदमी डर के भाग जाए। बंदे के दोनों धड़ बिल्कुल काम करना छोड़ते हैं, तभी उसको फट्टे पे लिटा के गुस्ल दिया जाता है। ये हो नहीं सकता कि मुर्दे को आप गुस्ल दे रहे हैं, जरा सी उंगली हिली, या तो आप लेटे हुए होगे उसकी जगह खौफ से, हार्ट अटैक से, या फिर तहकीक करोगे ये हिला कैसे। मुर्दा उसे कहते हैं जिसके दोनों धड़ बिल्कुल भी काम ना कर रहे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो या कोई भी हो। मैंने कहा जिस कब्र पे, जिस मजार पे आप जा रहे हो, उसके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे, तो वो आपका आधा धड़ कैसे ठीक करेगा। वो तो कहेगा भाई मैं अपना आधा नहीं कर लेता पहले ठीक, पूरा नहीं होता तो जो आधा तो हो जाता ना, कुछ तो काम आ जाता। तो मेरे भाई जो बेचारा मर गए, जो कुछ भी नहीं कर सकते, वो तुम्हारी बिगड़ी कहां से बनाएंगे। तो अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्या, पुकारना सिर्फ किसको है, अल्लाह को। अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारना, न कब्र वालों से मांगना है। वबिल वालिदैनि इहसाना, अच्छा इबादत करो सिर्फ उसी की, तो इसका मतलब उसकी भी करो। तो उसकी जो इबादत फर्ज है वो क्या है, नमाज है, ज़कात है, रोजा है, हज है,
یہ بھی ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کتنا اچھا؟ اما يبلغن عندك الكبر احدهما، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لهما اف، اب بڑھاپے میں ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہوگا، بات بات پہ ان کو آئے گا غصہ، اور آپ نے ان کو جوانی میں پورا نچوڑ لیا، اسکول کی فیسیں بھی لے لیں، اماں نے ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے آپ کو کھلا دیں، صبح اسکول تیار کر کے بھیجتی رہی، شام کو آپ کا انتظار کرتی رہی، اس وقت آپ بچے تھے، کوئی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، باپ نے بھی عزت دی اور ماں نے بھی بولو عزت. اب آپ جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھو گے، ماں باپ بڑھاپے کی طرف جانا، ابا ریٹائر ہو گئے، ابا کی چھوٹی موٹی پینشن آ رہی ہے، اماں بھی کیا ہو گئیں؟ بوڑھی ہو گئیں. اب آپ کو ابا اماں کھلنے لگے، یہ کھانستے کیوں ہیں، یہ اماں ہر وقت چیختی چلاتی کیوں ہیں؟ انگریز نے اس کا بہترین حل سوچا، اٹھا کے عیدی سینٹر میں جمع کرا دو، کیونکہ وہ کہتا ہے ترقی، ایکچولی لائف کو کیا کرو، انجوائے کرو. گورا یہی کہتا ہے، تمیز سے ملو ہر ایک سے. گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، واقعی اچھے ہوتے ہیں. اب جب بھی پاکستان ہو کوئی نہ کوئی بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں، بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں، لیکن ابا اماں کے لیے بولو نہیں ہوتے. اللہ کہہ رہا ہے نا کسٹمر کی تو کہیں اللہ بات ہی نہیں کر رہا پورے رکوع میں کسٹمر سے اچھے اخلاق سے بات کرو. اللہ کا ہوتا ہے تو ان کا باپ بھی کرے گا، وہاں ان کا بزنس ہے. اصل تو جو ہیں وہ کون ہے؟ ابا اماں کو. تو گورے نے بولا سائنسی ترقی، ہم نے ترقی کرنی ہے، لائف کو انجوائے کرنا ہے. ابا کھانس رہے ہیں، اٹھا کے کہاں لے جاؤ؟ اولڈ ہاؤس میں کیئر ہوگی، وہاں گورنمنٹ نے ملازم رکھا ہوا ہے، گورنمنٹ کہے گی آپ نہیں ان پہ خرچ کرو گے، بلکہ ہم آپ کی 40% سیلری کاٹیں گے اور قوم کے بوڑھوں کو کھلائیں گے. بڈھا کہتا ہے ماشاءاللہ گورنمنٹ ہماری کتنی اچھی، اور پاکستان میں گورنمنٹ بوڑھوں کو نہیں کھلاتی. بھائی پاکستان میں اولاد بوڑھوں کو کھلاتی ہے، گورنمنٹ اس لیے نہیں کھلاتی. گورنمنٹ تو ویسے بھی کسی کو نہیں کھلاتی، گورنمنٹ کا کام تو کھانا ہے، کھلانا تھوڑی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ زیادہ ہو گیا، چلو آگے. اچھے بھی لوگ بھی ہیں، بہرحال اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ گورنمنٹ میں، کچھ لوگ کھلانے والے بھی ہیں. یہ میں مکھن لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا، چونکہ جب میں ٹریولنگ کی ہے نا تو کچھ خاندانی لوگ بھی ہمیں ملے ہیں، اور ہر جماعت میں ہیں. تو خاندانی لوگ ہر جگہ مارکیٹ میں ہیں ذرا تھوڑے، تو اس لیے ظاہر ہے جو اکثریت سامنے آتی تو مارکیٹ میں نظر تو وہی آتا ہے نا، لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ. تو بہرحال اللہ میاں نے کہا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اچھا سلوک کیسا؟ کہ جب بوڑھے ہو جائیں، اب تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، تو اب اصل میں تو خدمت شروع ہوئی ہے. اب کیا ہے؟ حق حقوق تو اب شروع ہو رہے ہیں. تو پہلا حق اپنی زبان پہ کنٹرول. عیدی سینٹر جمع کرانا تو یہ آپ سے کوئی ملے کہ میں نے اپنے ابا کو جمع کرا دیا عیدی سینٹر، بتاؤ آپ کی نظر میں اس کی کوئی عزت رہے گی؟ نہیں رہنی چاہیے. تو اپنے باپ کو جمع کرا کے آ گیا یار، گودوں میں پالتا بڑھاپے میں اس کو. یار وہ تنگ بہت کرتے ہیں ابا یہ کرتے ہیں. بھائی جو بھی ہیں، حق کب شروع ہو رہا ہے؟ اماں اور ابا کا بڑھاپے میں شروع ہو رہا ہے. فلا تقل لهما اف، اللہ کہتے ہیں اب ان کے سامنے اف نہیں کرنا. ولا تنہرہما، ان دونوں کو جھڑکنا نہیں ہے. جھڑکنا سمجھتے ہیں؟ جیسے باس اپنے ملازمین کو جھڑکتا ہے، چلو یہاں سے جاؤ، یہاں سے دماغ کھایا ہوا ہے. بھکاریوں کو جھڑکا جاتا ہے، بس کر یار. یہ جو اسٹائل ہے نا فرعون والا بات کرنے کا، یہ اسٹائل ماں باپ کے سامنے بولو نہیں چلے گا. چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، آپ کون ہوتے ہو پہ اعتراض کرنے والے؟ یہ ڈائلاگ آج کل اولاد کے چل رہے ہیں، کس کے لیے؟ ماں باپ کے. آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا؟ یہ اسکولوں سے سیکھ رہے ہیں. ایجوکیشن بہت آ رہی ہے، تمیز مارکیٹ سے شارٹ. یہ ایجوکیشن تمہیں جہنم کے عذاب میں لے کے جائے گی. اس سے وہ جاہل اچھا ہے، رکشا چلاتا ہے، ٹماٹر بیچتا ہے، لیکن اپنے باپ اور ماں سے تمیز سے بات کرتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے. تو ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. آگے اللہ نے فرمایا کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بے عزتی نہیں کرنی، جھڑکنا نہیں ہے اور اف نہیں کہنا. تو انسان کہتا ہے چلو بدتمیزی سے پیش نہیں آنا، نارمل رہنا ہے. نا نارمل بھی نہیں. قل لهما قولا کریما، ایسی بات کرنی ہے جس سے عزت جھلک رہی ہو، ایسے لگ رہا ہو جیسے کوئی ملازم اپنے آفیسر سے بات کر رہا ہے. کریم کہتے ہیں عزت دار کو. قول کریم ہونا چاہیے جس سے رسپیکٹ کیا ہو، نظر آ رہی ہو، لوگوں کو پتا چلے یہ اولاد ہے اور یہ کیا ہے، باپ ہے. آج جو لبرل طبقہ جب آتا ہے نا ہم سے ملنے کے لیے اپنے بچوں کی پرابلمز کو لے کے، تو میں یقین سے بتاؤں مجھے بچہ باپ لگ رہا ہوتا ہے اور باپ بچے کے سامنے بڑی تمیز سے، کہ بچے کو ایسا نا مائنڈ کر جائے، بچہ ایسے آرام سے بات کر رہا ہوگا. ایکچولی مفتی صاحب میرے یہ بیٹے ہیں، حالانکہ ایک ہی ہے لیکن اس کو عزت میں ہیں کہہ رہا ہوتا ہے. ویسے ہوتے بھی ایک ہی عام طور پر لبرل لوگوں کے یہاں.
ये मेरे बेटे हैं, एक्चुअली ये थोड़ा सा नहीं हूँ बेटा, वो अब्बा ऐसा चीखना शुरू कर देगा, अब्बा बेटा वो असल में देखिए मैं आपको समझाना चाह रहा था ना, मैं मुफ्ती साहब हैं, थोड़ा सा एहतियात से बात करते हैं। नहीं आप मुफ्ती साहब ये देखो ना यार, ये अब्बा बातें कैसी कर रहा है। तो मुझे 2-3 दफा इरादा हुआ मैं अब्बा की जगह इसको बिठा दूं और इसकी जगह किसको बिठा दूं, अब्बा को, और मैं बोलूं भाई आज से अब्बा तू है, ये कौन है, स्टाइल से तो लग रहा है बाप तू है। तो ये तरबियत ये हो रही है मार्केट में, ये हो रही है तरबियत। तो अपने स्टाइल से ये साबित करना पड़ेगा कि अब्बा जो है वो अब्बा है, अम्मा जो है वो क्या है। बेटियां अम्मा के साथ बड़ी बदतमीजी करती हैं यार, आप कौन होती हो मुझे रोकने वाली, आप कौन होती हो, आप चुप हो जाओ, मैं क्यों चुप हूं। यार ये स्टाइल है भाई, हम तो अपने बचपन में तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि आप कौन होती हो मुझे रोकने वाली। माँ जब कह रही है चुप हो जाओ तो आप चुप हो जाओ, मैं क्यों चुप हूं। खुदा की कसम हम अपने बचपन में ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि कोई औलाद अपनी माँ, कोई बेटी अपनी माँ को ये अल्फाज कह सकती है। बड़े बदतमीजी वाले अल्फाज हैं ये, तो ये बहुत खतरनाक बात है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वकुल लहुमा कौलन करीमा, बात कैसे करनी है, इज्जत के साथ। वख्फिद लहुमा जनाहज़ुल्ली मिनर रहमा, ये तो बात का स्टाइल बता दिया। खड़े होने का स्टाइल कैसा हो, जिल्लत से अपने बाजुओं को झुकाना है। देखने से भी, बात से भी पता चले कि ये छोटा है और वो बड़े हैं, और खड़े होने और के स्टाइल से भी पता चले कि ये छोटा है और वो क्या है, बोलो बड़े हैं। ऐसे सीना तान के उनके सामने खड़ा हुआ है, अब्बा नीचे बैठे हुए, खुद ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, तो ये बड़ी गलत बात है। ऐसे भी हमने देखे हैं, सुना है कि अब्बा बच्चों के जूते पॉलिश कर रहे होते हैं, ये बड़ी गलत बात है यार, बच्चे को तो करने ही नहीं देना चाहिए ये काम, कि अब्बा क्यों करेगा भाई ये। अच्छा इसमें माँ बाप भी अपने बच्चों को बिगाड़ रहे होते हैं, इतनी बच्चों की कोई रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं ना बचपन में। बच्चों को मारे धाड़े नहीं, बदतमीजी से बात ना करें, लेकिन उनको ये एहसास दिलाएं कि अब्बा मैं हूं, अम्मा ये है, तुम घर के मालिक नहीं हो। खुद ही अपने हाथों बिगाड़ के इतना मुसल्लत कर लेते हैं ना कि फिर सारी जिंदगी उनके गुलाम बने रहते हैं। ये भी बहुत गलत है। उनको ये तरबियत भी किसने देनी है, वालिदैन ने देनी है। और एक अहम बात ये भी है कि देखो माँ बाप के लिए औलाद पे जुल्म बहरहाल जायज नहीं है कि अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाएं। बाज दफा माँ बाप औलाद को बिला वजह टॉर्चर करते हैं, तंज करते हैं, ताने देते हैं, दूसरों के सामने उसकी बुराई करते हैं। तो मैं उन माँ बाप की हौसला अफजाई नहीं कर रहा, वो खुद अपने हाथों अपनी औलाद को बिगाड़ते हैं। जहां अल्लाह ने औलाद पर इतने सारे माँ बाप के हुकूक रखे, वहां माँ बाप की एक बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अपनी औलाद को लोगों के सामने रुसवा मत करें। ऐसा ना हो दूसरों को बताते फिर मेरा बेटा ये करता है, मेरा बेटा ये करता है। बेटे के दिल में फिर एक नफरत पैदा होती है कि यार मेरे अब्बा, मुझे बाप तो इज्जत का जरिया बनता है ना। तो कुछ जिम्मेदारियां वालिदैन की भी है। बाज माएं बिला वजह बेटियों को टॉर्चर करती रहती हैं, तंज करती रहती हैं, ताने देती रहती हैं, उससे वो जहनी मरीजा बन जाती हैं। तो माँ को भी चाहिए, देखो एक काम सब लोग घर में कर लेना, इंशाअल्लाह सुकून हो जाएगा। घर में चीखने पर पाबंदी लगा दो, बस कोई भी नहीं चीखेगा, ना अब्बा ना अम्मा ना बच्चे। ऐसा सुकून पैदा हो जाएगा ना कि हटो बच्चों। और इसके लिए लुकमान अलैहिस्सलाम वाला वाकया सुना दो। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे से क्या कहा कि बच्चे जब भी बात करना आराम से। क्यों? सबसे बुरी आवाज किसकी होती है? गधे की। गधे की बात बुरी नहीं होती, स्टाइल क्या होता है? बुरा होता है। तो अगर आपने इतना भी कर लिया ना, घर में चीखने पर पाबंदी, ना बाप चीखे, ना मां चीखे, ना औलाद चीखे, तो ऐसा लगेगा जैसे आग पे ना ठंडा पानी डाल दिया। और ये शुरू से जब शादी हो ना जिस दिन, उसी दिन से माहौल बनाना पड़ता है। दुल्हन जब आई उसको समझा दो, बेगम कोई भी बात होगी तमीज से। मैं भी जब कोई बात करूंगा तो कैसे करूंगा? तो आप लोग तो अभी से ही मूड नहीं हो रहा आप लोगों का, तो क्या करोगे तमीज से? मुंह से बोल तो दो ना। जो बात होगी कैसे होगी? चीखना चिल्लाना नहीं होगा, बस आधे से ज्यादा काम। क्योंकि बच्चे माँ बाप को चीखता चिल्लाता देखते हैं तो चीखना सीखते हैं। माओ को चीखना चिल्लाना देखते हैं, हाँ माँ बात बात पे कूट रही है, बच्चे को पड़ गया, चीख रही है, कमबख्त, उल्लू का पट्ठा पैदा हो गया, और ये वो ऐसा चीख रहा है, तो फिर बच्चे के अखलाक भी ऐसे ही हो जाते हैं। और अगर आराम से समझाएगी तो बच्चा भी क्या होगा? बात आराम से करेगा। तो ये बहुत अहम पॉइंट की बात है। घरों में चीखने के माहौल को क्या करो, बोल लो ना, ताकि सबक याद हो जाए। खत्म करो बेटा तमीज से। तो दुल्हन जब आई है उससे तमीज से बात का आगाज करो। उससे बोलो मेरी कल आपसे शादी हुई थी, इस सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूं। इतनी भी तमीज सही नहीं। वो एक आदमी बहुत तमीज वाला था ना, जब रुखसती दुल्हन की हुई तो समझ में नहीं आ रहा बात कैसे शुरू करूं। तो वो हर बात में तमीज, कुछ जरूरत से ज्यादा उसने 2 गोलियां खा ली थी वो तमीज वाली जो है। तो कह रहा है मेरी कल आपसे शादी हुई थी, इस सिलसिले में मैं हाजिर हूं। तो इतनी भी तमीज नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। आप एक वाकया सुना देता हूं, उससे तमीज समझ में आ जाएगी। वो एक साहब ने बताया कि एक इंग्लैंड में ना या अमेरिका में स्विमिंग पूल में एक अंग्रेज औरत अपने बच्चे को लेकर आई और एक पाकिस्तानी औरत अपने बच्चे को लेकर आई स्विमिंग सिखाने के लिए। दोनों के बच्चे छलांग लगाते हुए
ڈر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں انگریز عورت اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے, بیٹا جو بھی انگلش میں اس کو سمجھا رہی تھی اس کا ترجمہ کہ دیکھو تم, مجھے پتا ہے تم کر سکتے ہو, تم سوئمنگ پر کر سکتے ہو, تم ویسے ہی ڈر رہے ہو, تم کرو, اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی ہمت کریں گے. بچہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں, کہہ رہی نہیں مجھے پتا ہے تم کر لو گے. تم اس کو بڑی زبردست طریقے سے موٹیویٹ کر رہی ہے, اور ادھر ہماری موٹیویٹ کر رہی ہے کہ میری باری کب آئے گی. ہماری والی جو براؤن تھی وہ کیا کہتی ہے, ان صاحب نے, وہ مولوی صاحب تھے, مجھے قصہ سنا رہے تھے, کہنے وہ کہہ رہی لگانا چھلانگ. بچہ کہہ رہا ہے نہیں بے غیرت, $50 یہ پتہ نہیں $100 ضائع کروا دیے میرے. اس وقت تو بڑا چیخ رہا تھا امی سوئمنگ کرا دو, الو کے پٹھے, لگانا چھلانگ کمینہ. اور وہ پھر بس وہ وہاں مارنے پر تو پابندی ہے, ورنہ یہاں ہوتا تو طبیعت سے اس کا کباب بن جاتا بچے کا پٹ پٹ کے نا. لیکن زبان سے جتنے تانے دے سکتی تھی نا بے غیرت, وہاں تو شور مچایا ہوا تھا, پیسے ضائع کروا دیے. کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں یار یہ گوری ہے, یہ اپنے بچے سے کیسے بات کر رہی ہے, اور ہماری دیسی جو ہے. تو وہ جو اسٹائل تھا نا گوری کا, وہ قرآن و سنت کے مطابق تھا. ہماری والی قرآن و سنت کو مانتی ہے لیکن اس کو فالو نہیں کر رہی. تو اپنے نبی کو دیکھو, نبی نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے. حضرت حسن حسین آپ کے کمر مبارک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. تو بچوں کو بگاڑنے میں ماں باپ کا بھی دخل ہوتا ہے. بہرحال ہم بچوں کو یہی کہیں گے تمہارے ماں باپ نے تمہیں سنوارا ہو یا بگاڑا ہو, لیکن تم پر بہرحال ان کا حق ہے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ ابا سے بولو ابا چونکہ آپ نے مجھے بدتمیزی سکھائی ہے میں بات بدتمیزی سے ہی کروں گا. آپ کو تمیز ہی سے بات کرنی پڑے گی, کیونکہ ہم ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے. کس کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا, اللہ پوچھے گا ہم سے. تو جب اللہ کا حکم ہے تو اب تو آپشن ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. اب میں جلدی سے آگے کے احکام بیان کر دیتا ہوں. آگے اللہ نے فرمایا وآتی ذی القربى, آگے اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ کے ساتھ کبھی بد کلامی ہو جائے تو پھر توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کیونکہ اکٹھے رہتے ہیں ہمیشہ, کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مایوس نہ ہونا, توبہ کر کے اپنے احوال کی اصلاح کر لینا. آگے اللہ نے فرمایا وآتی ذی القربى حقہ, قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. یہ بھی اللہ کا بہت اہم حکم ہے, قریب ترین رشتوں کا حق دوسروں سے زیادہ. 5 منٹ میں بس بیان ختم کر رہا ہوں. میں نے سوچا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بڑھنے دوں گا بیان. قریب ترین رشتہ داروں کو ان کا حق دو. آج سے عزم کریں, سب سے قریبی بھائی بہن ہوتے ہیں, پھر والدہ کے ابا اور اماں کے جو رشتہ دار ہیں, ماموں, چچا, پھپھو, خالہ, یہ ہیں, پھر ان کے بچے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے بچے ہیں, تو یہ سب سے کیا ہیں؟ قریبی. تو ان کو ان کا حق دو. کیا مطلب؟ ان میں کوئی غریب ہے, مسکین ہے, تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ تفتیش کریں کہ کون مستحق ہے, اس کو مانگنے کا موقع نہ آئے, آپ نے خود اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے, پوچھنا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں والمسکینہ, غریبوں کو ان کا حق دو, مسافروں کو دو. مسافروں کو کیسے چونا لگایا جاتا ہے؟ کوئی مسافر آ جائے نا ٹیکسی والے کے پاس, ٹیکسی والے کو پتا چل جائے کہ یہ مسافر ہے, ٹیکسی والا اس کو 10 کے 4 گنا ریٹ بتا رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے اس کو یہاں کے ریٹ پتہ ہی نہیں ہے. ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں, پہلے تو گورے بہت آیا کرتے تھے, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد آنا بند ہو گئے, پہلے گورے بہت آیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے جب انگریز آتے تھے نا تو وہ ٹیکسی والے نا ان کو ڈبل سے بھی زیادہ کرایہ بتاتے تھے. حالانکہ کوئی بھی مسافر ہے بھائی, جب دوسرے تو وہ رعایت کا مستحق ہے. لاہور میں ہم جاتے تھے تو ٹیکسی والے کو پتا چل جاتا تھا ہماری اردو سے یہ کہاں سے آیا ہے, کراچی. ٹیکسی والا چونا لگاتا تھا, ہم کہتے تھے بھائی وہاں جانا ہے, گلی کے ساتھ طواف کرتا تھا وہ گلی میں, ہمیں پتہ ہی, ہم سمجھ نئی گلی آ رہی ہے, اسی گلی میں گھمایا جا رہا ہے. پھر جب 3-4 دفعہ وہی درخت آئے تو پھر اگلی گلی, او جناب 50 کلومیٹر دور, حالانکہ وہ اس کھمبے سے لے کے اس کھمبے تک گیا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں بہت لمبی ٹریولنگ کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. جب رشتے داروں کو بتاتے تھے کہتے ہیں بھائی یہ تو یہاں اترے تھے, یہاں سے یہاں تو 5 منٹ لگتے ہیں. لاہور والے ایسے ہوتے نہیں ہیں, لیکن مجھے 2-3 ٹکرے ہیں, ہوتے نہیں ہیں, لیکن ہر جگہ کراچی میں بھی ہوتے ہیں, لاہور میں بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو جب پتا چل گیا بندہ کراچی کا ہے تو چونا نہ لگاؤ, بلکہ اس کو عزت دو. پنجاب والا جب کراچی آئے, آپ کو اس کی لینگویج سے پتا چل گیا یہ لاہور یا ملتان سے آیا ہے, تو بجائے چونا لگانے کے آپ اس کو کیا دو کہ یار اپنے کراچی میں آیا ہے تو ہم ایسا معاملہ کریں گے کہ اچھا امیج لے کے جائے گا. یار کراچی والے تو کیا ہوتے ہیں, بڑے خاندانی, لیکن پاکستان میں ہر آدمی کے پاس چونے کے ڈبے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے یار کوئی بندہ ملے, ٹوپیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بندہ ملے جس کے سر پہ آ جائے اس کو پہنا دو. تو یہ کام مت کرو, قرآن منع کرتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, خرچ کرنا ہے, رشتہ داروں پہ بھی پھینکنا نہیں ہے. ایسا نہ ہو سخاوت کے جوش میں آ کے یوں اڑانا شروع کر دو اور پھر کل لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو. یہ کس سلسلے میں آئے جی؟ وہ میں نے بیان سن کے سخاوت اتنی کر دی تھی کہ آج میرے پاس گیس بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں. کیا کرو, یہ شیطان کا کام ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ, بعض دفعہ کوئی رشتہ دار, کوئی غریب مسکین تمہارے پاس آتا ہے, اس وقت تمہارے پاس پیسے نہیں ہو مستحق, وہ پیشہ ور بھکاری کی بات نہیں ہو رہی, خوب سمجھ لو. اس وقت پیسے نہیں ہے, لیکن تمہیں پتا ہے بعد میں پیسے آ جائیں گے, تو اس سے نرم بات کہہ دو کہ بھائی ابھی نہیں ہے, لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کل انتظام ہو جائے گا, تو کل میں تمہیں
دے دوں گا. دیکھو کیسے اللہ کہاں کہاں تک سمجھا رہے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو, کنجوس بن کے زندگی گزارو کہ جی وہ الماری سے روٹی لگا لگا کے. بہت پرانا لطیفہ ہو گیا. ایک کنجوس آدمی کو بچے کہتے تھے ابا دیسی گھی لے کر آ, دیسی گھی لے کر آ. ابا کنجوس, اس نے کہا مہنگا ہے. بہرحال ایک دن ابا گھی کا ڈبہ لے آئے. جب بھی کوئی آئل یا گھی کا ڈبہ ہوتا ہے باہر بھی چکناہٹ ہوتی ہے, تو ابا نے کہا بیٹا گھی کے ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ, جب تک باہر مکمل ختم نہ ہو جائے نا ڈبہ نہیں کھلے گا. وہ بچے بےچارے صبح ناشتے میں نا ڈبے کو چاٹ رہے ہیں. اب اس کو سفر پہ جانا تھا تو یہ ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا کہ کم بخت کھول نہ لیں گے. کئی دنوں کے بعد واپس آیا تو بچے سے پوچھا کہ بچوں تم نے گھی کا ڈبہ کھولا تو نہیں؟ نہیں ابا ہم نے نہیں کھولا. بیٹا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ ابا الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. وہ بھی کنجوس کے بچے تھے نا. ابا الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا. بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا تھا. یہ کیا ہے؟ ہاتھ گلے سے باندھ لینا. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت باندھ. دیا اللہ نے, اڑاؤ یار, خرچ کرو, لیکن ولا تبسطھا کل البسط, ایسے ہاتھ بھی نہ پھیلا دو. ایسا نہ ہو کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیے, جیسے شادیوں میں لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں نا. ایک ولیمے میں ایسا پیسہ اڑایا, پھر مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہو, خرچہ ایک میں اتنا ہو جاتا ہے. بھائی تم نے جس اسٹائل میں ولیمہ کیا اس میں تھوڑی, اس میں تو ایک بھی نہیں ہوتی. جو تم جس طرح کے خرچے کر رہے ہو ایسے اڑا رہے ہوتے ہیں ذرا سی تقریبات پر, اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. اچھا یہ خوب سمجھ لو, ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا. بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فلاں مالدار نے ڈیفنس میں اتنے بڑے ہوٹل میں ولیمہ کیا ہے اور اتنا لگژری کھانا, یہ تو اسراف ہے. بھائی اس کی کروڑوں کی آمدن ہے, اس کے لیے یہ دال چاول ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اسراف کی ڈیفینیشن ہے نا, یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. جن کو زیادہ دیا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, جن کو کم دیا ان کے لیے تو 2 دیگیں بھی ہو سکتا ہے بہتوں. تو اسراف میں کبھی کسی کو دیکھ کے کہ اتنا زبردست اس نے انتظام کیسے کر لیا, تو وہ اس پہ آپ نہیں حکم لگا سکتے. اس کی ہر آدمی اپنی آمدن کے حساب سے خرچ کرتا ہے, اور کرنا بھی چاہیے. ایک کروڑ پتی آدمی اگر دال چاول کھلائے گا تو یہ کنجوسی ہے, اور ایک غریب آدمی جس کے پاس دال چاول کے پیسے بھی نہیں ہے وہ دال چاول بھی کھلائے گا تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر ایک کو دیکھ کر مختلف ہوتی ہے. جلدی سے مکمل کر لوں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے. علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حمل گرا دینا یہ بھی حرام ہے اسی آیت کی روشنی میں, اس خوف سے کہ میں خرچے کہاں سے پورے کروں گا. آج بہت سے لوگوں کی کال آ رہی ہوتی ہیں, بھائی مجھ صاحب میرے 2 بچے ہیں, ایکچولی ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے, ایکچولی یہ ہو رہا ہے, ابھی پھر پریگننسی ہو گئی صاحب اس مہنگائی کے دور میں. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اجازت آپ کو, رزق کس کے ذمے ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے تو اللہ دے گا. آپ کہتے ہو بھائی دودھ ہی ضرور نہیں ہے نا, آگے بھی تو ہے بہت سارے مسائل. تو اللہ نے دودھ ایک سائن علامت کے طور پہ کہ ابھی اس کی ضرورت تو ابھی یہ دے رہا ہوں, اس کا مطلب جب جو ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. تو یہ فیملی پلاننگ والوں کے نظریات سے بالکل متاثر مت ہو. اولاد کا معاملہ کیلکولیٹر سے نہیں ہے کہ اتنے ہو گئے تو اتنی تنخواہ تو اتنے ہو سکتے ہیں اتنے, یہ گوروں کا کام ہے. مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے. ہماری اولاد اللہ کی مخلوق پہلے ہے, ہماری اولاد بعد میں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. دیکھو جتنے بھی احکام اللہ نے بتائے نا اس میں کسی میں یہ نہیں کہا کہ اس جرم کے قریب بھی مت جاؤ. واحد ایک زنا ہے جس کے بارے میں کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ, کیونکہ جو قریب جاتا ہے وہ زنا کر لیتا ہے. قریب جانے کا کیا مطلب؟ موبائل میں لڑکیوں کے نمبر رکھے ہوئے ہیں, بلاک کر دو نمبر سارے. بلاک کرنے سے پہلے ایک میسج بھیج دو, یہ آپشن کہ بھائی اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ اگر میری وائف بننا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم, ادروائز نمبر کیا ہو رہا ہے؟ بلاک. پھر دوسری کو بھیجو, پھر مسرت کو بھیجو, پھر کائنات کو بھیجو, پھر راحت کو بھیجو. وہ ہے نا لطیفہ, میں بہت دفعہ سن لیا, یہی ہوتا ہے نا. یہ ساری لیڈیز جن کے نمبر آپ نے سیو کیے ہوئے ہیں ان کو, ورنہ پھر وہی ہوگا جو اس بندے کے ساتھ ہوا تھا. ایک بندے کی شادی ہوئی, بیگم کو کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات, تم میری مسرت, تم ہی میری راحت اور تم ہی میری فرحت. وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے, وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈ کے نام بتا رہا ہے. تو فوراً کہتی اچھا پھر تم ہی میرے غفار بھی, تم ہی میرے ستار بھی, تم ہی میرے وسیم بھی, تم ہی میرے غفور بھی, سب کچھ تم ہی. وہ حیران یار یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ. تو وہ راز پھر اگلنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پاک دامنی والی زندگی گزارو. تو اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور کسی انسانی جان کو قتل
मत करो। आगे अल्लाह फरमाते हैं वला तक़रबू माल यतीम, यतीम के माल के भी करीब मत जाओ। यहां भी करीब जाने का, करीब जाना का यतीम किसे कहते हैं? आपके भाई की डेथ हो गई, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो चचा उन बच्चों की विरासत खा जाता है, बड़ा भाई छोटे भाइयों की विरासत खा जाता है। यतीम का मतलब ये नहीं कि ईदी सेंटर से यतीम बच्चों के चप्पल कोई चोरी कर रहा है जाके, ये अरबों में नहीं होता था। यतीम का मतलब है कि जब बाप मर गया तो छोटे बच्चों की विरासत रिश्तेदार खा जाते हैं। अल्लाह कहते हैं ये काम मत करना। वो औफुल कैल इदा किलतुम, नाप तोल में कमी मत करो। अपना हक लेने की बारी आती है तो पूरा हक लेते हो, देने की बारी आती है तो डंडी मारते हो, ऐसा मत करो। औफु बिल अहदी, मुआहिदों और एग्रीमेंट को पूरा किया करो। आगे ला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्मुन, जब तक मुकम्मल नॉलेज ना हो किसी चीज के दर पे ना हो तबसरा मत किया करो। फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। कल मुझे किसी ने पोस्ट भेजी किसी ऑफिसर के बारे में कि वो ये करोड़ों रुपए खा गया और ये कर रहा है। मैंने कहा आपने खुद अपनी आंखों से देखा है कितने रुपए खा गया? वो अपनी आंखों से देखा है? कह रहे नहीं मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन ये देखो सबूत है। मैंने कहा इन सबूत को तज्जिया आपको एनालाइज करना आता है? आप तज्जिया करना आता है? आप जज हो? कह रहे यार। मैंने कहा क्यों बिला वजह कुछ भी चला दो मार्केट में फैल जाता है, सच बहुत कम बोला जाता है। तो कभी किसी की बातों में आके किसी को तबसरा करना, किसी इदारे को बुरा कहना, किसी फर्द को बुरा कहना, ये अपनी जिंदगियों से हमेशा के लिए क्या कर दो? खत्म। जब तक 2 और 2 4 की तरह वाज़े दलाइल आपके पास ना हो। किसी को भी बदनाम करना हो ना, फेसबुक पे आप पोस्टें चला दो, फैल जाती हैं। लोग कह रहे हैं ये देखो क्या कर रहा है। पहले ये तो देखो कि इसने ये मेरे बारे में भी चलाते हैं, कभी इमरान खान के बारे में, कभी मौलाना फजल रहमान के बारे में पोस्ट। मैं बैठा हूं मुझे पता ही नहीं, मेरी एक पोस्ट आ जाएगी इमरान खान इमाम मेहदी में कोई फर्क ही नहीं है, ऐसी जबरदस्त पोस्ट चला देंगे। पीटीआई वाले जिंदाबाद, मुफ्ती ये वाली आई नहीं है, इससे मिलती जुलती। पीटीआई वाले जिंदाबाद, मुफ्ती तारिक मसूद जबरदस्त। दूसरी आ जाएगी मौलाना फजल रहमान ऐसे हैं, कुछ उल्टा सीधा। जयुआ वाला अबे इसकी ऐसी की तैसी, अबे इसकी है ना। मैंने उधर कुछ कहा होता है ना, मैंने तकरीरें की हुई हैं वो पड़ी हुई हैं, वो वीडियो है वो सुनो, वो उसका मैं जिम्मेदार हूं। एक मेरी पोस्ट किसी ने चला दी कि यजीद जन्नती है, नीचे शियों की गालियां दबा के। अबे तुम तहकीक तो करो, मैंने बोला भी है कि नहीं बोला? आगे है कि क्योंकि कुस्तुंतनिया की लड़ाई में वो शरीक था लिहाजा वो क्या है? जन्नती। शिया लोगों ने दबा के गालियां लिखी है, ये यजीदी है, ये फलाना है। भाई तुम तहकीक तो करो, ये किसने चलाया है? हमारे ऑफिशियल चैनल से तो कोई पोस्ट नहीं चली। अब तक वो यही समझ रहे हैं कि ये क्या है यजीद को जन्नत। ना मैंने उसको जन्नती बोला, ना मैंने उसको जहन्नमी बोला, कुछ भी नहीं बोला मैंने। इस पे तबसरा ही नहीं किया। पोस्ट दबा के कुछ भी उठा के डाल दो ना। हमारी कौम में ये शऊर नहीं है कि तहकीक करें ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ, तो चलाते रहते हैं मार्केट में। हाँ, हमारे जो वीडियो बयानात हैं उसका मैं जिम्मेदार हूं भाई, जो मैंने बोले हैं उसका मैं जिम्मेदार हूं। आप वो वीडियो कटिंग उसको भी कट करके ना चलाओ। अभी एक तरावी का बयान कट करके चलाए हुए लोगों ने। तरावी के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई तादाद साबित नहीं है, इधर टक यहां रोक दिया। और इतनी बात कि भाई अगर सिर्फ हदीसी को देखना है तो फिर तो गामदी साहब सही कह रहे हैं, यहां कट किया। देखो मुझे साहब कह रहे हैं, गामदी साहब क्या कह रहे हैं, हालांकि पूरी बात आगे। अच्छा, इस पे इतना प्रोपेगेंडा हुआ, फिर जामिअत रशीद में हमारे उस्ताद हैं मुफ्ती मोहम्मद साहब, उनसे बाकायदा सवाल पूछा गया कि मुफ्ती साहब ने ये बोला है कि हदीस में तो कोई तस्करा ही नहीं मिलता, साबित ही नहीं है। फिर उन्होंने उसका जवाब दिया। इतना प्रोपेगेंडा। हदीस में तबसरा नहीं मिलने का मतलब यह है कि सनद के लिहाज से कोई सही हदीस हमारे पास मौजूद नहीं है कि जो नबी ने 3 दिन तरावी पढ़ी थी कितनी रकतें थी। लेकिन हजरत उमर का अमल बताता है कि नबी ने 20 पढ़ी होंगी। तो नबी से साबित होने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक है तवातुर, सहाबा का अमल, वो खुद बताता है कि नबी ने क्या किया है। एक है हद्दसना फुलान के साथ कोई सनद। बहुत सारे शरीयत के हकाम आते हैं हदीस में नहीं मिलते, सहाबा से पता चलता है। रुकू में जाके जब हम खड़े होते हैं, हाथ छोड़ना है, हाथ बांधना है, हदीस में कोई तस्करा नहीं है, लेकिन पूरी उम्मत क्या करती है? हाथ छोड़ती है। क्यों? तवातुर अमली है। उम्मत का अमल बता रहे कि नबी ने हाथ छोड़े होंगे। हम ये जो औरतें हैं सफा मरवा में दौड़ती नहीं है, चलती हैं, नबी से तो कुछ भी साबित नहीं है। ना हजरत आयशा से साबित है कि दौड़ने का हुक्म दिया या चलने का हुक्म दिया। पूरी उम्मत कर रही है तो हम फर्ज कर लेते हैं कि साहबा ने भी, सहाबियात ने क्या किया होगा, वो भी चली होंगी और नबी ने चलने का हुक्म दिया होगा। सराहतन नहीं है, लेकिन ये भी नबी ही से साबित है। और बहुत सारे हकाम हैं। तो जो हर मसले पर हदीस मांगता है ना, वो खुद इल्म से कोरा है। इसका मतलब उसके पास नॉलेज नहीं है। हदीस सराहतन होती है या दलालतन होती है? इसको दलालतन कहते हैं। जैसे इमाम मालिक, बहुत से मसाइल पूछा गया कि इसकी आपके पास क्या दलील है, उन्होंने कहा अहले मदीना ऐसे कर रहे हैं। क्या मतलब? जब मदीना वाले कर रहे हैं तो नबी ने किया होगा। तो नबी का अमल बराह रास्त नहीं पहुंचा, लेकिन दलालतन पहुंचा है। खैर, 2 आयतें पढ़ के बयान खत्म करता हूं। तो अल्लाह फरमाते हैं जब तक यकीनी इल्म ना हो तबसरा ना किया करो। आगे अल्लाह ने फरमाया वला तमशी फिल अर्दी मराहा, जमीन में अकड़ के मत चलो, जमीन के दादा बनने की कोशिश बोलो ना करो, अकड़ के मत चला करो।
کیوں؟ انک لن تخرق الارض، زمین کو نہ تم اپنے پاؤں کی طاقت سے پھاڑ سکتے ہو اور نہ سینہ اتنا اونچا کر سکتے ہو کہ کیٹو کی پہاڑی سے اوپر جھانکنا شروع کر دو، تو جتنے ہو اتنے ہی رہو۔ تو یہ چند احکام تھے اللہ نے بیان کیے، اس کو کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو۔ اس پر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، جو زیادہ فنٹر بن رہا ہو نا، اس سے کہیں تو بیت الخلاء کس وقت جاتا ہے؟ وہ بتائے گا مغرب کے بعد جاتا ہوں یا صبح 8 بجے جاتا ہوں، تو بولے تیری اوقات کیا ہے؟ صبح 8 سے 8:30۔ اصل اوقات تیری کتنا بھی اکڑتا ہو نا، جب واش روم میں جا کے بیٹھتا ہے اور آگے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اس وقت انسان کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تو اصل میں ہے کیا۔ اس لیے ہم نے بزرگوں سے، علماء سے سنا ہے کہ تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا بے وقوف اور احمق کرتا ہے۔ ذرہ برابر بھی عقل ہونا انسان میں، وہ متکبر نہیں ہو سکتا۔ تکبر ہمیشہ کون لوگ کرتے ہیں؟ بے وقوف جو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں غلیظ پانی سے اللہ نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، بچپن میں کیسے ماں کے محتاج تھے، بات بات پہ روتے تھے، ذرا ذرا سی بات پہ چیختے تھے، چلاتے تھے، مائیں سہارا دیتی تھی، اس وقت دادا گیری تھی کیا؟ ماں پھینک کے چلی جاتی، کیا اوقات تھی اس وقت؟ کتنے عرصے لنگڑا کے چلتے رہے، ٹوٹے، کبھی ادھر جا رہا ہے، توتلا بول رہا ہے، آہستہ آہستہ بولنا سیکھے، تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے جوان کر کے سیدھا کر دیا، تو تھوڑے دنوں میں اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھنا شروع، ظلم کرتا ہے، تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا، تو کون ہے مجھے سمجھ۔ ابے بھائی تھوڑے دن کے لیے تجھے جوانی ملی ہے، ابھی دوبارہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف تو آئے گا۔ پھر بڑھاپے میں دیکھو نا ہوتا کیا ہے، کانپ رہے ہوتے ہیں، راشا تاری ہو گیا۔ وہ ایک سنگر تھا، بڑی اچھی آواز تھی، جب بوڑھا ہو گیا تو جب گاتا دانت نکل کے نیچے گر جاتے اس کے، کیونکہ الفاظ نکالنے کے لیے دانت کا منہ میں ہونا ضروری ہے، کچھ الفاظ نکلتے ہی نہیں دانتوں کے بغیر، تو پھر بیچارے نے بتیسی لگوائی، پھر جب گانا گاتا بتیسی گر جاتی، پھر لگاتا، پھر گاتا گر جاتی۔ اس نے کہا بھائی بار بار کیسٹ کیوں چینج کر رہے ہو، ایک ہی کیسٹ میں بیان کرو نا۔ تو بڑھاپے میں یہ حال ہوگا، کمر جھکے گی، ہائی ہوئی کی آوازیں آئیں گی۔ تو یہ اپنا ماضی دیکھو، اپنا فیوچر دیکھو، اور حال بھی کیا ہے، ایک وائرس آ گیا کورونا کا، یا کوئی اور بیماری آ گئی، دھڑام سے ایسی کی تیسی، تو نہ حال تمہارا، ابھی تھوڑی سی جوانی ہے، تھوڑا سا کوئی وائرس آڑا ترچا چلا گیا، بیڑا غرق، بخار ہو جاتا ہے، کیسے پڑ جاتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں۔ ایک مچھر نے آ کے صبح صبح کاٹ لیا، ڈینگی مچھر نے، اس کی وجہ سے لمبے ہو گئے، پلیٹلیٹس گر گئے، بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، یار کہیں سے سفید سیل مل جائے مجھے اللہ کا واسطہ۔ تو تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف کرے گا، جو تھوڑی سی نعمت ملنے پر اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جیسے کسی بھیکاری کو آپ نے 3 پیس سوٹ پہنا کے نہا دھو کے کشکول لے کے گاڑی میں بٹھا دیا، جبکہ اس کو پتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے، چھین لیا جائے گا، لیکن وہ بھیکاری گاڑی میں بیٹھ کے سیلفیاں لے رہا ہے اور غریبوں کو ٹکرے مارتا ہوا جا رہا ہے، رکشے والوں کو۔ کوئی رکشے والا آ رہا ہے اس پہ چڑھا رہا ہے، ابے ہٹ بے غیرت، سڑک پہ چل رہا ہے، دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے۔ عقل مند کیا کہے گا، ابے تیری اوقات تو رکشے کی بھی نہیں ہے، 2 منٹ کے لیے تجھے گاڑی ملی اور تو اپنی اوقات بھول گیا، تھپڑ لگا کے اس کو سیٹ کیا کرے گا، اتر نیچے۔ تو اللہ بھی یہی کرتے ہیں، جو تکبر کرتا ہے نا، میں یہ ہوں، آج کل یہ بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں یہ ہوں، یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو چیز بہت اوپر جاتی ہے اللہ اس کو اسی حساب سے نیچے لے آتے ہیں۔ تو تکبر سے اپنا ہی نقصان، دماغ بھی خراب ہوتا ہے، ڈپریشن کا مریض بنتا ہے۔ تواضع اللہ کو پسند ہے۔